امام حسن بصری صاحب علم و عمل، زہد و تقوی والے صاحب تھے۔ آپ سنت نبوی کے اعلیٰ درجے کے پابند تھے۔ آپ ہمیشہ سے دریائے عشق الہی میں ڈوبے رہتے تھے، یعنی ہر وقت آپ کے اوپر اللہ کی محبت اور عشق کا غلبہ رہتا تھا۔ حضرت ام سلمہ ان کی خدمت میں ان کی ماں جایا آیا کرتی تھی، اور جب آپ کی ماں حضرت ام سلمہ جو حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے، حضور کی بیوی صاحبہ ہے، تو ان کے یہاں یہ خدمت کرنے، کام کاج کرنے، کچرا پوچھ کرنے ان کی ماں جایا کرتی تھی، اور یہ اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ روتے تھے تو ام سلمہ آپ کو گود میں لے کر کے اپنی پستان مبارک آپ کے منہ میں دے دیتی تھی۔ جس کو ام سلمہ دودھ پلائیں اس کے مرتبوں کا کیا عالم ہوگا۔ نقل ہے کہ آپ بچپنے میں حسن بصری نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے کا پانی پی لیا، یعنی وہ لوٹا رکھا ہوا تھا اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا جس میں حضور پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس چلے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یعنی حضور علیہ السلام خود تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ میرے لوٹے میں سے پانی کس نے پیا ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا حسن نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس نے جتنا پانی میرے لوٹے سے پیا ہے اتنا ہی میرا علم اس کے اندر چلا گیا ہے۔ ہاں، ایک روز حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ ام سلمہ نے حسن بصری کو آپ کی گود میں ڈال دیا۔ ابھی اللہ اس بچے کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو حضور کی گود کے اندر ڈالا گیا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی، جس کے لیے حضور دعائے خیر فرمائے اس کے مرتبے کو کیا کوئی پہنچ سکتا ہے، اس کے برکت اور اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ بتاتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے حضرت عمر کی خدمت میں آپ کو لایا گیا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا سموہ حسنا فإنہ حسن الوجہ۔ حضرت عمر نے کہا اس کا نام حسن رکھو اس کے لیے کہ بہت خوبصورت ہے یہ۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی پرورش کی، چونکہ ام سلمہ کو حسن بصری کے ساتھ دلی محبت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ کے دودھ بھی اتار دیا تھا، تو آپ کے دودھ بھی الگ میں چلا گیا حضرت ام سلمہ کا، اور آپ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کو مخلوق کا پیشوا بنا دے۔ آپ کو 120 صحابہ سے آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہے، 120 صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا آپ کو حضرت حسن یعنی امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے ان سے آپ کو بیعت حاصل تھی، اور انہی سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور صاحب تحفہ لکھتے ہیں کہ آپ کو حضرت علی سے مرید تھے، اور ان کے ہی آپ خلیفہ ہیں۔ حسن بصری کی توبہ کرنے کا قصہ یہ ہے کہ آپ شروع زمانے میں آپ ہیرے جواہرات کا دھندا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کے لیے روم گئے، وہاں کے وزیر سے آپ کی دوستی تھی، اس نے آپ سے پوچھا کہ حسن ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو آپ نے کہا چلوں گا۔ تو دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک جنگل کی طرف نکل گئے، وہاں دیکھا کہ ایک مخمل کا کوئی خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بہت ہی نفیس خیمہ کھڑا ہے۔ خیمہ کہتے ہیں ٹینٹ وغیرہ جو لگاتے ہیں، جھونپڑی ٹائپ بنا لیتے ہیں، جیسے فوجی وغیرہ یا جیسے مینا کے اندر وہ ٹینٹ لگا لیتے ہیں کہ بھئی آپ کا وہاں رہنا سہنا ہے۔ تو آپ وہاں چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر خیمے کے چاروں طرف فوج پہرا دے رہی ہے، اور اس نے کچھ کہا فوج نے، اور وہ نظر سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ صاحبان شوکت اور ضعیف قسم کے لوگ قریب آئے اس کے ٹینٹ کے جہاں پر وہ لگا ہوا تھا خیمہ مخمل کا، وہ بھی کچھ کہہ کر چلے گئے۔ پھر حکیم لوگ آئے جن کی جماعت میں 400 آدمی تھے،
اسی طرح وہ بھی کچھ کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حسین اور خوبصورت لڑکیاں آئی، وہ بھی کچھ کہہ کر چلی گئی۔ پھر بادشاہ آیا، وزیر آئے، انہوں نے بھی تھوڑی دیر وہاں چاروں طرف چکر کاٹے اور وہ بھی کچھ کہہ کر کے چلے گئے۔ وزیر سے آپ نے دریافت کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ جب اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کا ایک حسین اور بہادر جوان لڑکا، اس کو مطلب یہ ہے کہ یہاں دفنایا ہوا ہے، اس کی لاش یہاں دفن ہے، اور ہر سال لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں قبر کی، اور فوج آ کر کے چاروں طرف خیمہ لگائے ہوا ہے، اس کے چاروں طرف پھرتی ہے، اور فوج کہتی ہے کہ اے لڑکے شہزادے، اگر تیری موت لڑائی سے اگر ٹل سکتی تھی تو ہم لڑتے اور تجھے بچا لیتے، مگر خدا سے لڑنا مشکل ہے، موت اسی کے حکم سے آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ حکیم لوگ آئے تو حکیموں نے کیا کہا؟ حکیموں نے کہا کہ بیٹا اگر حکمت اور دوائیوں سے اگر تیرا مرض اگر دور ہو سکتا، تیری موت دور ہو سکتی تو ہم کر دیتے، مگر اللہ کے حکم کے آگے ہمارا بس نہیں چلتا۔ اس کے بعد بزرگ لوگ، صوفیہ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ بیٹا اگر تیری موت دعا سے ٹل سکتی تو ہم دفع کر دیتے، مگر ہم دفع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حسین اور خوبصورت لڑکیوں نے آ کر کہا کہ شہزادے اگر حسن و جمال اور خوبصورتی سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیتے تیرے اوپر اور تجھے بچا لیتی، مگر اللہ کا حکم ہے۔ پھر خود بادشاہ وزیر کے ساتھ آیا اور وہ کہنے لگا کہ بیٹے میں نے اپنی ساری کوشش، ساری فوج، سارے حکیم، سارے ڈاکٹر وغیرہ سب میں نے لگا دیے، میں سب کو مٹا دیتا مگر تجھے بچا لیتا، مگر اللہ کے حکم کے آگے بیٹا کسی کا بس نہیں چلتا، اس لیے میں بیٹا مجبور ہوں۔ یوں کہہ کر وہ سلام کر کے بادشاہ چلا گیا۔ یہ واقعہ حضرت حسن بصری نے جب اس جنگل میں دیکھا تو پھر آپ کا دل دنیا سے بیزار اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ نے کہا دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، بجائے دنیا کے مجھے تو آخرت کا فکر کرنا چاہیے۔ اور آپ کیا ہے کہ آخرت کے فکر میں لگ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آ کر قسم کھا لی کہ دنیا میں مرتے دم تک نہیں ہنسوں گا۔ آپ نے کہا میں نے ہنسنا اپنے اوپر آرام کر لیا، اور البتہ فکر الہی اور فکر آخرت میں روتا رہتا تھا، غمگین رہتا تھا کہ میری قبر کے اندر کیا ہوگا، نکیرین کے سامنے کیا ہوگا، ملک الموت کس طرح روح قبض کریں گے، اس وقت کی پیاس کا کیا عالم ہوگا، اس ٹائم کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں اسی فکر میں رہا۔ فرماتے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں عبادت الہی شروع کر دی، اور آپ 70 برس تک ہر وقت با وضو رہے۔ 70 سال تک آپ نے اپنا وضو کبھی بھی جو بھی ٹوٹا اور آپ فوراً وضو کر لیتے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حسن بصری کو ہم پر کیوں فضیلت ہے؟ ان بزرگ نے کہا کہ اس کو علم کی سبب یہ عظمت اور شان حاصل ہے۔ ایک مرتبہ آپ ہر ہفتے میں ایک بار واعظ فرماتے تھے، یعنی ہفتے میں ایک بار آپ سنیچر کو، اتوار کو، پیر کو آپ روزانہ تقریر کیا کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، واعظ فرماتے تھے، لیکن جب رابعہ بصریہ نہیں ہوتی تو آپ واعظ نہیں فرماتے۔ ایک بار لوگوں نے، بہت بزرگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ایک ڈوکری کے نہیں آنے سے آپ واعظ کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا کہ شربت ہاتھیوں کا چونٹیوں کو نہیں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو میں بیان کرتا ہوں یہ ہاتھیوں کی غذا ہے، ہاں اب ہاتھیوں کو جو ڈالا جا رہا ہے، باقی چونٹیاں کیا ہے کہ ہاتھیوں کا بچہ ہوا کھائے پیے۔ حضرت رابعہ بصریہ سے آپ کہتے تھے کہ تمہارے جوش اور تمہارے ذوق کا نتیجہ ہے کہ آپ کے واعظ میں بہت مجمع ہوتا تھا، آپ خوش ہوتے۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب کوئی شخص عشق الہی کا جلا ہوا میری خدمت میں اور میری مجلس میں آتا ہے۔ آپ سے پوچھا مسلمانی کیا ہے اور مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانی کتاب میں ہے اور مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ بنیاد دین کی آپ سے دریافت کی گئی کہ بنیاد دین کی کیا ہے؟ فرمایا پرہیزگاری ہے، دین کی بنا ہے۔